درخواست کر رہے ہیں۔ ایک اور اہم خبر، بحرین اسرائیل سے بغلگیر ہونے والا دوسرا عرب ملک بن گیا ہے۔ بحرین نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اہم پیش رفت میں ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ ٹرمپ نے اس تعلق سے ٹویٹر پر جانکاری دی۔ امن معاہدے کے تعلق سے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام اور راست مذاکرات کی بحالی سے مشرق وسطیٰ میں مثبت تبدیلی کا عمل تیز ہوگا اور خطے کے استحکام، سلامتی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ بحرین UAE کی راہ پر، اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان۔ بحرین اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرنے والا دوسرا عرب ملک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تاریخی معاہدے کا اعلان۔ ٹرمپ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کیا۔ امن معاہدے کو ایک بہت بڑی پیش رفت دیا گیا قرار۔ عرب ممالک میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی ہوڑ لگی ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل ہونے تک اسرائیل کا بائیکاٹ کرنے کی بات کہتے نہیں تھکنے والے عرب ممالک کو اب اسرائیل سے تعلقات بحال کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ بحرین اسرائیل کو قبول کرنے دوسرا عرب ملک بن گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں یہ اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹرمپ نے اس تعلق سے ٹویٹر پر جانکاری دی۔ This is a truly historic day. There had been 2 peace agreements with Israel in the last 72 years. This is now the second peace agreement that we've announced in the last month, and I am very hopeful that there will be more to follow. I can tell you there's tremendous enthusiasm on behalf of other countries to also join, and we think ultimately you'll have most countries join, and you're going to have the Palestinians in a very good position. They want to come in, they're going to want to come in because all of their friends are in. امن معاہدے کے تعلق سے ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے درمیان بات چیت ہوئی اور یہ طے پایا کہ بحرین اور اسرائیل کے بیچ سفارتی تعلقات مکمل طور پر قائم کیے جائیں گے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام اور راست مذاکرات کی بحالی سے مشرق وسطیٰ میں مثبت تبدیلی کا عمل تیز ہوگا اور خطے کے استحکام، سلامتی اور خوشحالی میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو نے اسے قیام امن کے لیے تاریخی معاہدہ قرار دیا۔ انہوں نے خطے میں قیام امن کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کاوشوں کی ستائش کی۔ We're about to agree on another historic peace between Israel and an Arab state, the Kingdom of Bahrain. This follows the historic peace between Israel and the United Arab Emirates. We've been working on this for many years, but we wouldn't come to this historic moment without the forceful leadership of President Trump and his able team, and I want to thank them on behalf of the people of Israel, and I believe on behalf of so many people in the Middle East and around the world. بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ نے بھی امریکی صدر کی کوششوں کی تعریف کی۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق اسرائیل نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ امن کے نظریے کے تحت تمام مسلمان جو امن کے دائرے میں آئیں گے انہیں مسجد اقصیٰ اور مقبوضہ بیت المقدس کے دیگر مقدس مقامات پر آنے اور عبادت کرنے کی اجازت ہوگی، اور یہ مقامات ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے پرامن عقیدت مندوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔